بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں نصرت حارث. قوم کی آواز آج جہاں جہاں گونج رہی ہے اور جس طرح کے حالات ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں مختلف شہروں میں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اشتعال انگیزی سی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پر، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں. اور اس کے علاوہ ایک میں تو کہوں گی مائل سٹون طے ہوا ہے 2017 کی خبر، جسے ہمیں پہلے بھی اپنے پروگرام میں شیئر کر چکے ہیں. آج اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن کچھ دیر بعد ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج کے دونوں ٹاپکس نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں اور آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزوں کا ریزالو یا حل کیا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رفعت سعید صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں رفعت صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. رفعت صاحب، پرسوں رات کو ہمارے دوستوں کے اور باقی گروپس میں بھی لوگوں نے بڑا لکھا کہ جی ٹریفک بہت جیم ہے اور بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فوٹیجز آنا شروع ہوئیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہوئیں. ہمارے ہاں ایک اشتعال کی سی کیفیت تھی. ظاہر ہے جو معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور وہ نہایت سینسیٹیو ہے اور سب لوگوں کے دلوں کے قریب ہے. لیکن اس معاملے کے ریزالو کے حوالے سے یا حل کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس تمام اسنا میں؟ دیکھیں، میں خود بھی اس کا شکار رہا. میں خود بھی ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. میں کو رات 12 بجے واپس گھر پہنچا اور جو صورتحال تھی خاصی تشویشناک تھی. آپ جس طرح سے بھی شہر میں کہیں سے بھی داخل ہو جائیں آپ کو ٹریفک جیم ملتا تھا. اور بالآخر یہ صورتحال ہوئی کہ 3-4 مقامات تو ایسے چوک ہو گئے کہ آپ ہل نہیں سکتے تھے. لوگ گاڑیاں بند کر کے بیٹھ گئے. اس میں ایمبولینس گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی تھیں. لوگ اپیلیں کر رہے تھے، 15 پر کال کر رہے تھے، پولیس کو پکار رہے تھے. پھر کراچی کے جو مضافات ہیں، جس طرح کہ بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، وہاں پر جو ہے بالکل ایک کیفیت جس طرح کی پولیس کے ساتھ ایک ہوائی فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا، جلاؤ گھیراؤ بھی تھا. بہت عرصے بعد یہ مناظر کراچی شہر میں دیکھنے میں آئے اور لوگ بہت اذیت سے دوچار تھے. اور میرے خیال میں لوگ بنیادی طور سے ذمہ داری حکومتوں کی بنتی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. تو لوگوں کو توقع یہی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ سندھ حکومت کی طرف سے یہ ضرور کیا گیا کہ انہوں نے رات گئے، پھر ایک آپریشن اس طرح کا کیا کہ انہوں نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے، لاٹھی چارج کیا اور منتشر کیا. مزاحمت ہوئی. حسن اسکوائر پہ بھی خاصی مزاحمت تھی، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ہے ٹی ایل پی کے کارکن نہیں تھے، اطراف کی آبادیوں کے لوگ اس طرح سے آ گئے تھے اور انہوں نے لوٹ مار بھی کہیں کہیں شروع کر دی تھی. تو اس طرح جرائم پیشہ عناصر بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ جس مقصد کے تحت کر رہے تھے، جو لاہور میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا تحریک لبیک کے کارکنوں نے شروع کیا تھا، وہ اور سلسلہ ہے. لیکن بہرحال اس سارے معاملے میں یہ ہوگا کہ حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا تھی اور بہرحال کی. اور اب پھر شام کو پھر صورتحال یہ بنی. قائم کرنا تو ایک چیز ہے رفعت صاحب جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے وعدے اور دعوے بھی تو ہوتے ہیں نا. اور اس معاملے میں بھی حکومت کی طرف سے وعدے اور دعوے کیے گئے تھے. تو کیا حکومت کی نااہلی ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی اور ایسا لوپ ہول ہے، کوئی کسی کو موقع دیا جا رہا ہے، یا کیا ہے آپ کے خیال میں بینگ اے جرنلسٹ حکومت کی کیا رد عمل اس وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت کی سارے معاملے میں آپ کو ایک کوتاہی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ اور اس میں بڑے واضح طور سے جو بھی تھا لکھ کر انہیں دے دیا، اور وہ دھرنا فیض آباد والا ختم کروا لیا تھا. اور اس کے بعد اس پہ بھی خاصی باتیں ہوئی، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ کہ وہ ختم کروا لیا تھا. لیکن اس وقت چونکہ معاملہ کچھ اور تھا، آپ نے سارے وعدے کر لیے، لیکن اب جب وعدے پورے نہیں ہوئے تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے وعدے تحریری طور سے کیے گئے ہیں اور وہ سرکولیٹ بھی ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، جس میں کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالنا شامل ہے. اور میرے خیال میں حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. تو اس سارے معاملے میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے نور اللہ قادری کے ذریعے بھی کوشش کی، بات چیت بھی کی، لیکن بات مکمل نہیں ہو رہی. اور میرے خیال میں آپ کو ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جو کہ آپ اس کو پورا نہ کر وفا نہ ہو سکیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. کشیدہ صورتحال ہے، گو میڈیا نہ دکھا رہا ہو، آپ ٹیلی ویژن نہ دکھا رہا ہو، اخبارات کی آپ سرخیاں دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ رینجرز کو بلایا گیا ہے، نیم فوجی دستوں کو. اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری حکومت کی ہی بنتی ہے. حکومت کی ذمہ داری، لیکن عام آدمی ریلیف انہی سے مانگتا ہے، چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہوں، وہ اپنے مطالبات لے کر آئیں، یا چاہے عام شہری ہوں جو کہ کراچی کے شہری ویسی کم مشکلات سے دوچار نہیں ہیں. اس میں دھرنوں کی جو صورتحال ہے اس نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں، لوگ ذہنی طور سے بہت منتشر ہو گئے.
یہ ایک چیز ہوئی، لیکن اس میں آبویسلی گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہر معاملے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت یا فیڈرل حکومت سامنے آتی ہے. اور فیڈرل حکومت کی جانب سے بارہا پروگرامز کرنے کے بعد ایک اور جملہ جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری فیڈرل حکومت شاید ڈائیلاگ اتنا نہیں کر پاتی یا اس طرح کا نہیں کر پاتی جس کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں اس طرح کے کیپیبل لوگ نہیں ہیں، وہ دراصل اداروں پر زیادہ ریلائے کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ خود اس کو ٹیکل کر لیں یا یہ بات چیت کر لیں. ان کے پاس کوئی ایسی قداور سیاسی شخصیات نہیں ہیں کہ وہ جا کر بات چیت کر سکیں، کوئی مفاہمت کا راستہ کھول سکیں. اور مفاہمت تو ویسے بھی تحریک انصاف کے پاس ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بات چیت کسی سے نہیں کریں گے، کسی سے دبیں گے نہیں. اب شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ کے ماضی کے بیانات بھی آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھے ہوں گے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے اور وہ کس طرح ساتھ تھے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں لچک نہیں دکھائیں گے. تو میرے خیال میں اب ایسی صورتحال میں معاملات بنتے نہیں ہیں. وہ کہ بات چیت کا اگر یہ سلسلہ شروع کرتے کوئی طریقہ راستہ نکل سکتا تھا، لیکن اب معاملہ احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم دکھا نہیں رہے، ہم سینسر کر رہے ہیں، لیکن ہم چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن چیزیں چھپانے سے چیزیں ختم نہیں ہوں گی، بالکل ختم نہیں ہوں گی. آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں پروگرام کر رہے ہیں، اس کا موقف بھی یہی ہے کہ اب اس کا حل نکلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے شہری یا پاکستان کے رہائشی اب یہ برداشت نہیں کر سکتے. پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہے. درخواست حکومت سے ہر پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ اس معاملے کو ریزالو کرنے کی طرف آئیں. دوسری ایک اور چیز رفعت صاحب جس پہ کافی پہلے ہی بڑی ڈسکشن ہوئی اور بڑا افسوس ہوا کہ ایک معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اور پھر 3 سال تک ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر چوتھے سال میں ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں یا اس کو دوبارہ ریڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں مردم شماری کے حوالے سے. اس پہ بھی بہت ہیو اینڈ کرائی ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا موقف دیا. کوئی آگے آیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا، کسی نے آگے آ کے بات کی. یہ کہا جاتا ہے کہ جی کراچی کی عوام کتنی ہے، یہاں نمبر کتنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، انٹیریئرز میں کتنا نمبر ہے پتہ ہونا چاہیے، اوور آل سندھ کا نمبر پتہ ہونا چاہیے. اب مردم شماری کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے غالباً. کیا بتانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کراچی کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی، اور میرے خیال میں پاکستانی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جس نے اس پہ اعتراض نہ کیا ہو. تو اعتراض تو ہر طرف سے آئے تھے، لیکن وقتی طور سے چونکہ انتخابات ہونے تھے اس کی وجہ سے اسے قبول کہا گیا کہ عارضی طور سے اسے قبول کر لیں تاکہ حلقہ بندیاں ہو کر انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس پہ غور کریں گے اور کچھ بلاکس کھولنے ہوئے تو وہ بھی کھولیں گے. یہ بات ہوتی رہی اور تحریک انصاف لگی رہی. لیکن اب اسد عمر صاحب نے جب 2 روز قبل یہ اناؤنس کیا کہ مردم شماری دوبارہ وقت سے پہلے کروائی جائے گی، دوبارہ کروائی جائے گی، تو اس سے ایک لوگوں میں ایک اطمینان اور خوشی کی لہر ضرور دوڑ گئی. پھر اس میں یہ ہوا کہ جماعت اسلامی بہت کوشش کر رہی تھی اس سارے معاملے میں. MQM اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ MQM دراصل دونوں طرف تھی. بات یہ کہ وہ ایک طرف حکومت کا اتحادی اتنی تھی اور انہوں نے وہاں پر ان کو یہ یقین دہانیاں کروا دی گئی تھیں تو وہ اس وقت انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا. جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اگر جب اسے عارضی طور سے بھی آپ کیوں قبول کر رہے ہیں، اسے مکمل طور سے رد کریں. تو بات یہ ہے کہ اب دوبارہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا اسی وجہ سے اب وزیر اعلیٰ سندھ جب گئے، نقصان کیا ہے یہ بھی ذرا ایلیبوریٹ کیجیے. دیکھیں نقصان یہ ہے کہ جو سندھ حکومت بننا ہے یا سندھ کی حکومت ہے وہ خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جو دیہی اور شہری کا ایک معاملہ ہے جس پر کہ ہمارے بہت سارے دوست بڑے ناراض اور خفا ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات نہ کریں، پھر جو یہ بات کرتا ہے اس پہ بہت تبرہ بھیجا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ذرا آپ یہ بات کر لیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. حالانکہ ہوتی رہی تھی 60-40 کا ایک ریشو طے ہوا بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ دیہی اور شہری کا ایک رکھا، اسی طرح سے ایک تناسب رکھا گیا تھا کہ پورا. لیکن شکایات پھر بھی آئیں، زیادتی کراچی کے ساتھ ہوتی رہی. اور اس میں تو یہ دیکھیں نا 1,61,00,000 یہ صرف کراچی کی آبادی بتائی گئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ خود اس بات کو کئی مرتبہ یہ چیزیں سامنے آئیں سپریم کورٹ میں بھی، 3 کروڑ سے زائد کراچی کی آبادی ہے. تو اب ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ اگر دوبارہ مردم شماری ہوتی ہے اور اس کی صحیح طریقے سے اعداد و شمار سامنے آ جاتے ہیں تو جو سیٹوں کی تقسیم ہے، جو اراکین اسمبلی بڑھیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے اقتدار میں، تو وہ خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی دراصل اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اسے اب پارلیمنٹ میں لایا جائے، وہاں اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. لیکن مردم شماری اگر سیدھی ہو جاتی ہے اور درست ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں سب کو قابل قبول ہوگی، چاروں صوبوں کو قابل قبول ہوگی. خاص طور سے جو زیادتی یہاں ہوئی ہے سندھ میں خاص طور سے،
تو یہ نہیں ہے کہ اردو بولنے سندھی بولنے والوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے. تو بات یہ کہ یہ چیز صحیح ہو جائے گی. جب یہ چیز صحیح ہو جائے گی تو جو منصفانہ تقسیم وسائل کی وہ بھی آسان ہوگی, اس سے بھی اطمینان آئے گا. یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے. بالکل پینڈورا باکس کھلنے والا ہے. اس کے بعد تو ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا اسموتھ سیل کرے گا کہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی اور بس اب اسموتھ سیل کر جائے گا؟ کیونکہ خدشات تو پارٹیز کے ہیں, اور پھر ان کی پریس کانفرنسز, ان کی اپنی باتیں, ان کے تحفظات, وہ بھی کسی نہ کسی طرح سامنے آ رہے ہیں. تو کیا یہ اسموتھ رہے گا عمل؟ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی کام اسموتھ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ اگر یہ اسموتھ ہو جائے تو پھر میرے خیال میں اگر اسموتھ ہو جاتا تو یہ پرابلم ہی کھڑی نہیں ہوتی. بات ہے کہ جب تک کہ ابھی فی الحال کہہ دیا ہے, وفاقی حکومت نے اناؤنس کر دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے, شکل کیا بنتی ہے, کیا حالات اس طرح کے رہتے ہیں کہ اس میں مردم شماری پورے ملک میں دوبارہ ممکن ہو. پھر اسی طریقے سے سارے وسائل, بہت سارے لوگوں کا, پھر اس میں تو فوج سے مدد لی گئی تھی, کیا فوج تیار ہوتی ہے آگے آنے کے لیے, نہیں ہوتی, تو بہت سارے اور چیزیں ہیں. لیکن بہرحال تحریک انصاف کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سوٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے مردم شماری جو ہے دوبارہ کروائی جائے. تحریک انصاف اس طرح کراچی والوں اور سندھ والوں کی گڈ بکس میں آ سکے گی, یا تحریک انصاف کو کوئی اور ڈور مل سکے گا کہ وہ اپنی انٹری فائنلی سندھ میں کریں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی اس طرح کا امکان ہے. اور میرے خیال میں یہ جو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا, جو یہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں, جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کے بھی اب کئی دھڑے ہیں, تو بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کا مطالبہ تھا. اور بات یہ کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں ملازمتوں کا معاملہ ہے, بہت ساری اور چیزیں, وسائل جیسے میں نے کہا اس کی تقسیم ہے, وہ نہیں ہو پاتی منصفانہ طریقے سے. ملازمتوں کے معاملے میں تو آپ کی اجازت سے رفعت صاحب میں کہنا چاہوں گی کہ کراچی والے تو, یا کراچی میں جو پیدا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, وہ تو سوچتا ہی نہیں کہ اس کو گورنمنٹ کی نوکری ملے گی. دیکھیں گورنمنٹ کی نوکری تو بہت دور کی بات ہے. اب تو صرف کراچی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بھی پیون کی ملازمت اور اس کی بہت نچلی سطح کی ملازمتیں رہ گئی ہیں. اور اس میں کچھ آپ یہ کہیں عمل دخل خود ہمارا بھی. یہ بات ہے کہ جب ہم نے اپنی میرٹ خود خراب کی ہے, اور کچھ زیادتیاں یقیناً سیاسی سطح پہ ہوئی ہوں گی. ہم نے تعلیم سے دور کر دیا. جن سیاسی جماعتوں کے پاس اس شہر کا مینڈیٹ رہا, انہوں نے تعلیم کو سب سے برباد کیا. ایک ہماری میرٹ ہوتی تھی, ایک ہمارا, لوگ بس کہتے تھے یہاں کا لڑکا نوجوان بہت پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے, سمجھدار بھی ہوتا ہے, چیزوں کو جانتا بھی ہے, معاملہ فہم بھی ہوتا ہے. وہ ساری جو ہماری صلاحیتیں تھیں وہ ہم نے پچھلے 20-25 سال میں بہت برے طریقے سے برباد کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی بہت زیادتی کی. دیکھیں ہر آدمی ایم کیو ایم میں نہیں ہے, اس لیے اس پیمانے پہ نہیں جانچنا چاہیے کہ اگر اردو بولنے والے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایم کیو ایم کے ساتھ نتھی کر دیے جائیں. اس کا بڑا نقصان ہوگا. لوگوں کو وے آؤٹ دیں, لوگوں کو راستہ دیں, انہیں آگے آنے دیں. یہ بہت گرو کرے گا یہ شہر. آپ لیکن دیکھیے کہ کراچی تو وہ شہر ہے جہاں پنجابی بولنے والے بھی آپ کو بہت ملیں گے, جہاں آپ کو دہلی کے رہنے والے بھی بہت ملیں گے, جہاں آپ کو پختون یا پہلے ہم جن کو افغانی عام طور سے کہا کرتے تھے کہ افغانستان سے آئے ہیں, یا جو ایک خصوصی طور پہ ڈیفائن کیا کرتے تھے, ہمارے پاس تو یہ ہائیبرڈ سٹی ہے. یہاں دیکھیں کراچی کو گلدستہ کہا جاتا تھا, ہر رنگ و نسل کا آدمی یہاں پر تھا. اور میرے خیال میں اتنی کشیدگی, اتنے بغض اور عناد نہیں تھے. یہ اس دور میں بہت زیادہ, اصل بات ہے کہ اعتماد نہیں ہے, اعتماد کی بہت کمی آئی ہے. ورنہ آپ بتائیں بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اردو بولنے والے پیپلز پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے, اور وہی لیگیسی لے کے لوگ اب بھی جو لوگ چل رہے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ لوئل ہیں, چل رہے ہیں. میں آپ کو مثال ایک چھوٹی سی دے دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ منور سہروردی ہوا کرتے تھے, اردو سپیکنگ تھے. جب معاملہ آیا, کراچی کا آپریشن تھا, بہت جانب سے کہا گیا کہ آپ ایسے ساتھ نہ رہے پرائم منسٹر کے ساتھ, لیکن انہوں نے کبھی اعتماد کی کمی نہیں آئی منور کے اوپر. تو بات میں پھر یہی کہوں گا کہ اعتماد پیدا کریں, آپس میں مل جل کر اگر رہیں گے تو یہ صوبہ بھی گرو کرے گا, ترقی کرے گا, اور بہرحال لوگوں کو ان کے حق دیں. اور ہر آدمی کو نتھی نہ کریں کہ اس کی سیاسی وابستگی کسی ایک ساتھ ہے, اور وہ بھی خصوصی طور پہ رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر, اس بنیاد پہ نہیں ہے. تو اس پروگرام کا اینڈ ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مردم شماری کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, اور شاید تھوڑے سپیڈ بریکرز ہوں, لیکن آئیں گے, ضرور آئیں گے, کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے. اس سے آپ کے مستقبل کا دار و مدار ہے, ساری سیاست کا, بہت ساری اور چیزوں کا. تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مرحلہ طے پائے اور ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ ریزلٹس آئیں.
تاکہ پھر اس کی بعد کی کہانی تو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، پتہ تو چلے ہماری پرسنٹیجز کیا ہیں، پتہ تو چلے کہ ہم مل جل کے جو اس شہر میں رہتے ہیں یا اس صوبے میں رہتے ہیں ہم آخر ہیں کتنے۔ اس کے ساتھ ہی نصرت حارث کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔